آیت نمبر 196 لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کا یہ چلنا پھرنا شہروں کے اندر۔ اس آیت مبارکہ میں پہلی بات جو کافروں کا چلنا پھرنا، یعنی کہ ان کا آپس میں قبائل کا بات چیت کرنا، اتحاد کرنا، مالی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، یہ سب کچھ جو کہ پہلے بھی ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ سین سنایا جا رہا ہے۔ دوسرا پھر آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ تو یہ بات نبی علیہ السلام کو تنہائی میں بھی کہی جا سکتی تھی، جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو تسلی دی جا سکتی تھی کہ نبی آپ قوم کے لیڈر ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے نہیں گھبرانا، اگر آپ اپنی ہمت چھوڑ جائیں گے تو پھر باقی امت کا کیا ہوگا۔ لیکن اس ساری سچویشن کو قرآن کی آیت کا حصہ بنایا گیا۔ کیوں؟ اس میں ایک بہت اہم بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اس ساری جنگی حالات سے، صحابہ کرام کی غربت پیاس سے، ان کی قربانیوں سے، انتظامی امور سے، منافقین کی منافقت سے اور کافروں کے اس سارے اتحاد سے آپ فکر مند ہیں۔ تو گویا کہ ماحول جو ہوتا ہے، حالات جو ہوتے ہیں، وہ انسان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام جیسی ذات عالی جو ہے وہ فکر مند ہو جاتی ہے تو پھر ہم تو بہت کمزور انسان ہیں، تو ہمارے اوپر بھی حالات کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ تو قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ تو علم والے ہیں، آپ تو مدرسے والے ہیں، آپ لوگ بھی گھبراتے ہیں، آپ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس بات کا جواب ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، وہ حالات سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری پیاری بات یہ کہ اس مشکل وقت میں آپ علیہ السلام کو کس سے تسلی دی جا رہی ہے؟ قرآن سے تسلی دی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ جب نبی علیہ السلام کا حوصلہ قرآن سے بنایا جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے حالات سے متاثر ہونے شروع ہو جائیں تو ہم نے بھی کس سے ہمت اور حوصلہ لینا ہے؟ قرآن ہی سے لینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کافروں کی تمام کوشش ہے اور اس کا جواب صرف 3 الفاظ میں دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس سب کا نتیجہ کیا ہوگا؟ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ دنیا میں یہ اٹھا سکیں گے۔ ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ اینڈ کیا ہوگا؟ وہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مہاد تو مہد سے، مہد گود کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک بچہ ماں کی گود میں ماں کی محبت کی حرارت کو محسوس کرتا ہے اور یہ لوگ جہنم میں آگ کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ تو گویا کہ یہ ساری وقتی کامیابی یا طاقت یا یہ شور شرابہ، یہ طاقت، یہ اتحاد، یہ ہتھیار، یہ سب کچھ جو نظر آ رہا ہے، اس کا اینڈ کتنا برا ہے، ان کو 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر ایسے مشکل حالات ان کو اپنی زندگی میں دیکھنے پڑیں تو اثر تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور زندگی کے مشکل ترین حالات جو ہوتے ہیں وہ جنگی حالات ہیں۔ تو گویا کہ احد سنا کے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہی اپنی زندگی میں احد والی مشکلات نہ دیکھنی ہوں، لیکن جو انسان جس کیفیت میں بھی ہے، جن حالات میں بھی ہے، اس کا تعلق اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا تو دشمن کی ہر قسم کی ایکٹیویٹی، اس کی طاقت، اس کا چلنا پھرنا جو ہے، اللہ اسے بہت حقیر بنا دیں گے۔